جمعے کے روز پولیس نے بتایا ہے کہ مغربی بنگال کا ایک 36 سالہ سونار اس وقت شدید زخمی ہو گیا جب ایک شخص نے آٹو رکشہ کے کرائے پر جھگڑے کے بعد مبینہ طور پر آتشی اسلحہ سے گولی چلائی۔ انہوں نے بتایا ہے کہ یہ واقعہ شمس آباد منڈل میں سونار کے زیر تعمیر مکان کے قریب پیش آیا اور اس سلسلے میں 2 افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس کے مطابق چار مینار کے گھانسی بازار میں رہنے والے سونار نے اپنی شکایت میں کہا کہ اس نے اپنے رشتہ دار کے ساتھ 19 نومبر کو تعمیراتی کام کی نگرانی کے لیے سائٹ کا دورہ کیا۔ بتایا گیا ہے کہ جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات سونار نے ایک آٹو رکشہ کو سٹی کالج لے جانے کے لیے کہا۔ یہ جھگڑا اس وقت شروع ہوا جب ڈرائیور نے 800 روپے کا مطالبہ کیا جبکہ سونار 800 روپے کے بجائے 500 روپے دینے پر ضد تھے۔ جب آٹو ڈرائیور نے 500 روپے کی پیشکش کو ٹھکرایا اور انہیں جانے کے لیے کہا تو آٹو رکشہ میں بیٹھے 2 مسافروں نے مداخلت کی۔ دونوں گاڑی سے باہر نکلے اور سونار اور اس کے رشتہ دار کے ساتھ بدسلوکی کی۔ انہوں نے ان کی پٹائی بھی کی اور ان میں سے ایک نے آٹو رکشہ سے آتشی اسلحہ نکالا اور سونار کو اس کے پیٹ میں گولی مار دی جس سے وہ شدید زخمی ہو گیا۔ دوسرے ملزم نے سونار کا موبائل فون چھین لیا۔ بعد ازاں دونوں ملزمین آٹو رکشہ میں موقع سے فرار ہو گئے۔ سونار نے ڈائل 100 پر کال کی اور پولیس کے پہنچنے پر انہیں واقعے کی اطلاع دی۔ فارمولا ای کار کے کیس میں سابق وزیر و BRS کے کارگزار صدر KTR کے خلاف کارروائی کی اجازت گورنر جشنو دیو ورما نے دے دی۔ یہ بات سب کو معلوم ہے۔ اس پر KTR نے رد عمل ظاہر کیا۔ انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ قانون اپنا کام خود کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ اس کیس میں کچھ بھی نہیں ہے، یہ بات سب کو پتا ہے۔ مجھے گرفتار کرنے کی ہمت حکومت نہیں کرے گی۔ فارمولا ای کار کیس میں کوئی غلطی نہیں کی، یہ بات میں 100 مرتبہ کہہ چکا ہوں۔ لائی ڈیٹیکٹر ٹیسٹ کے لیے بھی تیار ہوں۔ ریاست میں کانگریس اور BJP کی مشترکہ وینچر حکومت چل رہی ہے۔ ملک میں اس طرح کا غیر قانونی اتحاد کہیں اور نہیں۔ پارٹی بدلنے والے MLAs پر نااہلی کی تلوار لٹکے تو ان کی بدنامی ہوگی، اس لیے انہیں استعفیٰ دینے کا موقع دیا جا رہا ہے۔ دانم ناگیندر سے استعفیٰ دلوایا جا رہا ہے۔ انہوں نے ہمارے لوگوں سے کہا کہ دانم سے استعفیٰ دلوائیں۔ تکنیکی بہانے بنا کر کڑیم سیہری کو شاید بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ KTR نے مزید کہا کہ میں جب 10 سال وزیر تھا تو زمینوں کے لیے بہت لوگ آئے، پیسے دینے کو بھی تیار تھے، پھر بھی ہم نے زمینوں کی تبدیلی کے لیے کبھی رضامندی ظاہر نہیں کی، لیکن آج ریونت ریڈی حکومت نے بڑے زمین گھوٹالے کی شروعات کی ہے، کابینہ نے اس کی منظوری دی ہے۔ ایک نوجوان جو چرس کا عادی ہو چکا تھا اپنے شوق پورا کرنے کے لیے گھر میں چرس اگا رہا تھا۔ پولیس نے گھر میں چرس کے پودے کی نشاندہی کر کے ملزم کو گرفتار کر لیا۔ تفصیلات کے مطابق ناگڑ کرنول ضلع کے اچمپیٹا منڈل کے پالکا پلی گاؤں کا رہنے والا این مدھو گانجے کا عادی ہو چکا تھا اور وہ اپنے شوق پورے کرنے کے لیے اپنے ہی گھر میں گانجے کے پودے اگا رہا تھا۔ ایک خفیہ اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے پولیس نے مدھو کے گھر کی تلاشی لی، جس پر پولیس نے مدھو کے گھر سے چرس کے پودے کی نشاندہی کی، جس کے بعد اسے گرفتار کر لیا گیا۔ کرناٹک میں جاری اقتدار کی کشمکش کے درمیان نائب وزیر اعلیٰ DK شیو کمار کے حامی وزراء اور MLA دہلی پہنچے۔ یہ لوگ پارٹی ہائی کمان سے ملنے اور اپنا موقف پیش کرنے کے لیے یہاں پہنچے ہیں۔ سیاسی ہلچل ایسے وقت میں ہو رہی ہے جب وزیر اعلیٰ سدرامیا نے اپنی مدت کار کی 2.5 سال مکمل کر لیے ہیں۔ 20 مئی 2023 کو کانگریس کے دوبارہ اقتدار میں آنے کے بعد سے دونوں رہنماؤں کے درمیان کشیدگی بڑھ رہی ہے۔ اس وقت یہ بحث بھی تھی کہ شاید درمیانی مدت میں شیو کمار کو وزارت اعلیٰ سونپنے کا کوئی غیر رسمی معاہدہ ہوا تھا، حالانکہ پارٹی نے اسے کبھی قبول نہیں کیا۔ وزیر اعلیٰ سدرامیا کئی بار وعدے کر چکے ہیں کہ وہ اپنی 5 سالہ میعاد پوری کریں گے۔ اس کے باوجود مبینہ طور پر شیو کمار کے کچھ حامی اس بات پر اٹل ہیں کہ انہیں میعاد کے وسط میں وزیر اعلیٰ کا عہدہ مل جانا چاہیے۔ گزشتہ روز وزیر این چالورائی سوامی اور MLA اقبال حسین، HC بالا کرشنا اور SR سرینیواس دہلی کے لیے روانہ ہو گئے۔ توقع ہے کہ کم از کم 1 درجن مزید MLA جمعے کو دارالحکومت پہنچیں گے۔ تلنگانہ ہائی کورٹ نے مرکزی وزیر بنڈی سنجے اور BRS کے ورکنگ صدر KTR کے خلاف کوشچن پیپر لیک ہونے کے معاملے کو مسترد کر دیا۔ بنڈی سنجے کمار کے خلاف اپریل 2023 میں ہنمکنڈا ضلع میں SSC ہندی کا سوالیہ پیپر لیک کرنے میں ان کے مبینہ کردار کے لیے درج مقدمے میں انہیں مرکزی ملزم نامزد کیا گیا تھا۔ بنڈی سنجے کو عدالتی حراست میں بھیج دیا گیا اور بعد میں ضمانت پر رہا کر دیا گیا۔ جسٹس انل کمار جوکانتی کی بینچ نے مشاہدہ کیا کہ الزامات میں میرٹ کا فقدان ہے اور FIR کو منسوخ کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد تلنگانہ پولیس نے کریم نگر MP کے خلاف تعدیدات ہند IT ایکٹ اور تلنگانہ اسٹیٹ پبلک ایگزامینیشن ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کیا تھا۔
تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے مرکزی وزیر پرہلاد جوشی سے ملاقات کی اور دھان کی خریداری کے نظام کو مضبوط بنانے اور دیگر اہم امور پر تبادلہ خیال کیا۔ پرہلاد جوشی نے کہا ہے کہ دھان کی خریداری کے نظام کو مضبوط بنانے اور ریاست میں CMR یعنی کہ کسٹم ملڈ رائس کی ترسیل کے وقت کی ممکنہ توسیع پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ بتایا گیا ہے کہ ریاست میں ذخیرہ اندوزی اور رسد کے چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے فصلوں کا تنوع انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ ہموار آپریشنز کو یقینی بنانے اور کسانوں کے مفادات کے تحفظ کے لیے مرکز کی طرف سے مکمل تعاون کا یقین دلایا گیا۔ جمعے کی صبح چیوڑلہ کنکامادی روٹ پر معین آباد کے تاج سرکل کے قریب پیش آئے ایک بڑے سڑک حادثے میں ایک شخص کی موت ہو گئی جبکہ 6 دیگر زخمی ہو گئے۔ اطلاعات کے مطابق 2 کاریں آپس میں ٹکرا گئی جس کے نتیجے میں ایک شخص موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا جبکہ کار میں سوار دیگر 6 افراد زخمی ہو گئے۔ زخمیوں میں سے 2 کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ چیوڑلہ پولیس نے فوری طور پر جائے وقوع پر پہنچ کر امدادی کارروائیاں شروع کی۔ زخمیوں کو علاج کے لیے قریبی اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ حادثے کی وجہ کے بارے میں مزید تفصیلات کا ابھی پتہ نہیں چل سکا۔ تھائی لینڈ میں منعقد ہونے والے 74ویں مس یونیورس 2025 کے گرینڈ فائنل میں 25 سالہ فاطمہ بوش نے عالمی حسن کا تاج اپنے نام کر لیا۔ 121 ممالک کی خوبصورت خواتین کے درمیان ہونے والے اس مقابلے میں فاطمہ نے شاندار کارکردگی دکھاتے ہوئے میکسیکو کے لیے 4تھی بار مس یونیورس کا ٹائٹل جیتا۔ فاطمہ میکسیکو کے تاباسکو ریاست سے تعلق رکھنے والی پہلی عیسائی خاتون ہیں جنہیں یہ اعزاز حاصل ہوا۔ فائنل راؤنڈ میں انہوں نے ڈنمارک، نائجیریا، تھائی لینڈ اور وینزویلا کی خوبصورت خواتین کے ساتھ ٹاپ 5 میں جگہ بنائی اور ایوننگ گاؤن، کیشن اور آنرز کے مختلف مراحل میں شاندار کارکردگی دکھائی۔ ججز کے آخری سوال کے جواب میں فاطمہ نے کہا کہ میری زندگی کے ستون ہیں اعتماد، حوصلہ اور محبت، جس کے بعد وہ عالمی حسن کا تاج جیتنے میں کامیاب ہوئی۔ حیدرآباد کے ونسری پورم کے صاحب نگر میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا جہاں شادی کی خوشیوں کے درمیان شدید غم چھا گیا۔ BN ریڈی نگر ڈویژن کے صاحب نگر کے رہائشی 32 سالہ شریکانت جو الیکٹریشین کے طور پر کام کرتے تھے نے قرض کے دباؤ کے باعث زہر کھا کر اپنی جان دے دی جس کی شادی 23 نومبر کو ہونے والی تھی اور تمام تیاریاں مکمل ہو چکی تھی۔ واقعے کے مطابق شریکانت نے حال ہی میں حیات نگر کے 4 فائنینسر سے 2 لاکھ روپے قرض لیے تھے۔ شادی قریب ہونے کے سبب قرضدار نے انہیں فوری ادائیگی کے لیے دباؤ ڈالنا شروع کر دیا۔ فون پر دھمکیاں دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ اگر پیسے فوری نہیں دیے گئے تو شادی کیسے ہوگی، تمہارا گھر مقفل کر دیں گے، تمہیں سڑک پر لے جائیں گے۔ شدید ذہنی دباؤ میں آ کر شریکانت نے ویڈیو ریکارڈ کی جس میں کہا کہ میرے والدین مجھے معاف کریں، رونے کے سوا اور کوئی راستہ نہیں، میری موت کا سبب بننے والوں کو کبھی نہیں چھوڑے۔ پھر وہ چہارشنبے کی رات ہریہار پورم کالونی کے تالاب میں گیا اور شراب میں زہر ملا کر پی لیا جس سے وہ موقع پر ہی فوت ہو گیا۔ صبح چہل قدمی کے لیے آنے والے مقامی لوگوں نے پولیس کو اطلاع دی۔ ونسلی پورم پولیس نے موقع پر پہنچ کر لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے عثمانی اسپتال منتقل کیا، باضدہ خاندان کو حوالے کیا۔ مقتول کے والدین کی شکایت پر کیس درج کر کے تحقیقات شروع کر دی گئی۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے تلنگانہ کی باکسر نکھت زرین کو عالمی باکسنگ کپ فائنل میں 51 کلو گرام کی کیٹیگری میں سونے کا تمغہ جیتنے پر دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دی۔ وزیر اعلیٰ نے کہا ہے کہ نکھت زرین نے گریٹر نوئیڈا میں منعقدہ عالمی باکسنگ کپ فائنل میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک بار پھر عالمی سطح پر ملک کا نام روشن کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس فتح نے نہ صرف ملک بلکہ عالمی سطح پر تلنگانہ کی شاندار پہچان قائم کی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے نوجوانوں اور کھلاڑیوں کے لیے نکھت زرین کی اس کامیابی کو ایک مثال اور تحریک قرار دیتے ہوئے امید ظاہر کی کہ مستقبل میں وہ مزید اعلیٰ کامیابیاں حاصل کریں گی اور نئے ریکارڈ قائم کریں گی۔ واضح ہے کہ تلنگانہ حکومت نے نکھت زرین کو گزشتہ سال ہی محکمہ پولیس میں DSP کی ملازمت فراہم کی ہے۔ سپریم کورٹ سے انحراف کے الزامات کا سامنا کرنے والے ارکان اسمبلی کے خلاف اندرون ایک ہفتہ کارروائی کی اسپیکر اسمبلی کو ہدایت کے بعد خیرتآباد رکن اسمبلی ڈی ناگیندر استعفے پر غور کر رہے ہیں۔ ذرائع کے مطابق اس بات کا اندیشہ ہے کہ اگر وہ استعفیٰ نہ دیں تو سپریم کورٹ انہیں اسمبلی کی رکنیت سے نااہل قرار دے گا۔ نااہل قرار دیے جانے کے بعد 6 سال تک انتخابات میں حصہ لینے پر پابندی عائد رہتی ہے، لہذا عدالت کی کسی کارروائی سے قبل ڈی ناگیندر استعفیٰ پیش کرنے پر غور کر رہے ہیں۔ وہ BRS ٹکٹ پر خیرتآباد اسمبلی حلقے سے منتخب ہوئے اور کانگریس میں شمولیت اختیار کر لی۔ خلیج بنگال میں طوفان سینیار کے نتیجے میں آئندہ ہفتے مختلف اضلاع دونوں شہروں میں بارشوں کا امکان ہے۔ تلنگانہ میں شدید سردی کی لہر میں کچھ راحت کے ساتھ ہی دوبارہ بیشتر اضلاع کو طوفان کی بارشوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ماہرین کی پیش قیاسی کے مطابق مختلف اضلاع بشمول شہر حیدرآباد اور ملکاج گری میڈچل کے ساتھ ساتھ
رنگاریڈی کے مختلف علاقوں میں 26 تا 28 نومبر بارشوں کا امکان ہے۔ بتایا گیا ہے کہ طوفان کے آندھرا پردیش کے ساحل سے ٹکرانے سے قبل ہی تلنگانہ میں بارشوں کا سلسلہ شروع ہو سکتا ہے۔ ماہرین کے مطابق دونوں شہروں میں آئندہ ہفتے سردی کی لہر کا سلسلہ جاری رہے گا، لیکن کسی قدر درجہ حرارت میں اضافے کے ساتھ دن میں گرمی کی شدت میں معمولی اضافہ ہوگا، جبکہ رات میں سردی کی لہر جاری رہنے کی پیش قیاسی کی جا رہی ہے۔